بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے کچھ حقوق سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمسایہ پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 40 گھروں تک ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے حسن اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو سنے کہ تیرا پڑوسی کہہ رہا ہے تو نے اچھا کیا، تو جان لے کہ تو نے اچھا کیا ہے، اور جب تیرا پڑوسی کہہ رہا ہو تو نے برا کیا، تو فرمایا تو جان لے، تو سمجھ لے کہ تو نے برا کیا ہے۔ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ تو پیارے بچوں، اتنے زیادہ حقوق والے پڑوسی، ہمیں ان کے حقوق کا، ان کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ہمسایوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمسایوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور ہمسائے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہمسائے کو سلام کرنا چاہیے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں کرنا چاہیے، بےہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ۔ اور چوتھا حق ہمسائے کا یہ ہے کہ ہمسایہ اگر بیمار ہو جائے تو بیماری کے وقت ہمسائے کی عیادت کرنی چاہیے، بیمار پرسی کرنی چاہیے، ہمسائے کا پتہ کرنا چاہیے، خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ مصیبت میں اگر ہمارا ہمسایہ کسی مصیبت میں ہے تو ہمسائے کی مصیبت کے وقت مدد کرنی چاہیے۔ جو ہماری طاقت میں ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق ہمسائے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ہمسائے کا چھٹا حق یہ ہے کہ اگر ہمسائے کو کوئی خوشی پہنچی ہے، کوئی خوشی ہے، تو ہمسائے کو مبارکباد دینی چاہیے، اس کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اور ساتواں حق ہمسائے کا یہ ہے کہ اگر ہمسائے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمسائے کو معاف کر دینا چاہیے، ان غلطیوں کو لے کر کدورت اور کینے کو اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے۔ ہمسائے کا آٹھواں حق یہ ہے کہ ہمسائے کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے نہیں جھانکنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی، فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانکے تو اس کی آنکھیں نکال دو۔ تو بغیر اجازت کے اپنے ہمسائے کے، بلکہ کسی کے گھر میں بھی نہیں جھانکنا چاہیے۔ اور نواں ادب یہ ہے کہ اگر ہمسایہ ہماری دیوار میں کیل گاڑنا چاہتا ہے، کھونٹی گاڑنا چاہتا ہے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے کہ آواز آ رہی ہے، دیوار خراب ہو جائے گی، بلکہ اس کو اجازت دے دینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ اگر ہمسایہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی اس نے ایسا کام کیا کہ اس کام کی وجہ سے اس پر جگ ہنسائی ہوگی، تو اس کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کے عیب کو لوگوں پر نہیں کھولنا چاہیے۔ اور 11واں ادب یہ ہے کہ ہمسایوں کے بال بچوں کو نہیں ستانا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور 12واں ادب یہ ہے کہ اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے، اس کی ماں کو اپنی ماں اور اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا چاہیے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ اس کے گھر کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، چھپ چھپ کر باتیں سننے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور 14واں ادب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار کیا جائے، اس کی خیر خواہی ہی مد نظر ہونی چاہیے۔ 15واں ادب یہ ہے
کہ ہمسایہ اگر کوئی چیز ہم سے مانگے تو ہمیں، اگر ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے تو ہمیں فوراً دے دینی چاہیے، بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ چیز موجود ہے، ہمسائے نے مانگی تو فوراً دے دیں، بہانے مت کریں۔ اور اگر موجود نہیں ہے تو ہمسائے کو بتا دینا چاہیے کہ میرے گھر میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز پکی ہے تو وہ چیز بطور ہدیہ، بطور تحفہ اپنے ہمسائے کو بھیجنی چاہیے۔ اور اگر ہمارا ہمسایہ ہمارے لیے کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس میں عیب اور نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ اور ہدیہ لیا دیا کرو، کیونکہ یہ دلوں کی قدورتوں کو، کینوں کو، کھوٹ کو دور کرتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی پڑوسن اپنی کسی بھی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو بطور ہدیے کے دینے کے حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اس چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آپ کے گھر میں ہے تو بطور ہدیے کے بھیج دیں، اور اگر وہ آپ کو بھیجیں تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو شوربہ پکائے تو شوربے میں زیادہ پانی ڈال کر اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیجو، اپنے پڑوسیوں کو بھولو مت، بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی شوربہ بھیجنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمسایوں کے شریعت اسلامی میں بڑے حقوق آئے ہیں، تو ہمیں ہمسایوں کے ان حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہمسایوں کے حقوق۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔